مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ فیس بک پر اسلامک ویڈیوز وغیرہ دیکھنا اور سننا کیسا ہے؟ اس سے روزہ خراب تو نہیں ہوتا؟ عطا اللہ بلوچستان سے۔ عطا اللہ صاحب، آپ بھی تو ابھی یہی کچھ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو روزہ کیوں خراب ہوگا اس سے؟ فحش چیزیں دیکھنا، بری چیزیں دیکھنا، اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ جائز پروگرام دیکھنا، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ افطاری سائرن پر کریں یا اذان پر؟ میرا ہی نام لے کے کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بتایا تھا کہ اذان کے ساتھ روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ 3 منٹ بعد کرنا چاہیے، لیکن یہاں پنجاب میں اذان سے پہلے افطاری کے لیے سائرن بجتے ہیں اور اس کے 1 یا 2 منٹ بعد اذان شروع ہوتی ہے، اور یہاں سائرن کے ساتھ ہی روزہ افطار کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ ابیہا فاطمہ، دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو افطار کرنے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، سورج غروب۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اس کا مدار اذان پر یا سائرن پر نہیں ہے، بلکہ سورج غروب ہونے پر ہے۔ اب سورج غروب ہونے کا کیسے پتہ چلے گا؟ یا تو آپ اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کر دیکھیں کہ بھئی سورج غروب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، 100% جب یقین ہو جائے کہ غروب ہو چکا ہے، شک ہو پھر نہیں، یقین ہو کہ غروب ہو گیا تو آپ افطار کر لیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس تکلف کے بجائے آج کل نقشے ملتے ہیں، گوگل پہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جس علاقے میں ہیں وہاں غروب آفتاب کا ٹائم کیا ہے، سورج غروب ہونے کا ٹائم کیا ہے۔ کراچی کا الگ ٹائم ہے، لاہور کا الگ ہے، مختلف جگہوں کا الگ ہے۔ تو جو ٹائم غروب آفتاب کا لکھا ہوا ہو اس سے کم 2 منٹ کے بعد روزہ افطار کریں، کم سے کم۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو ٹائم نقشوں میں لکھا ہوتا ہے یہ 100% یقینی نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ جب جیسے لکھا ہے نا، فار ایگزامپل کراچی میں آج کا ٹائم جو لکھا ہوا ہے وہ ہے 6:50، فار ایگزامپل، شاید 51 ہو یا 49 ہو، اب مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، 6:50 لکھا ہوا ہے، تو آخری درجے کی احتیاط یہ ہے کہ 6:52 پہ، یعنی 50 لکھا ہوا ہے تو 52 پہ آپ افطار کریں، کیونکہ 6:50 یہ اس میں 100% کیلکولیشن صحیح نہیں ہوتی ہے، بعض دفعہ 1 منٹ بعد سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ 2 منٹ کی کم سے کم، بعض علماء تو کہتے ہیں 3 منٹ احتیاط، لیکن چلیں آپ 2 منٹ بھی احتیاط کر لیں۔ میں تو ویسے 3 منٹ کرتا ہوں، 6:50 اگر لکھا ہے تو 6:53 پہ افطار کرتا ہوں میں، یعنی 2 منٹ بھی احتیاط جبھی ہوگی نا جب 53 پہ آپ کریں گے، 50 لکھا ہوا ہے تو آپ 53 پہ افطار کریں اور آپ کی گھڑی بھی صحیح ہو، تو اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق اپنی گھڑیوں کو صحیح کریں، اور 6:50 لکھا ہوا ہے تو 6:53 جیسے ہی ہوتے ہیں آپ فوراً افطار کر لیں، یہ احتیاط والا طریقہ ہے۔ تو اذان اگر اس احتیاط کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر اذان پر افطار کریں، سائرن اگر بجایا جاتا ہے اس احتیاط کے ساتھ تو سائرن پر اعتماد کریں، لیکن آج کل میں نے دیکھا ہے لوگ احتیاط نہیں کرتے، اذانیں ٹائم سے پہلے بھی بعض مسجدوں میں دے دی جاتی ہیں، بعض لوگوں کا مسلک یہ ہے کہ سورج ابھی پورا غروب نہیں ہو تو بھی روزہ افطار جائز ہے، تو اپنے مسلک کو سارے سب پہ تھوپ دیتے ہیں وہ، اور اذان دے دیتے ہیں پہلے، لوگوں کے روزے خراب ہو جاتے ہیں اس سے، لوگ سمجھتے ہیں کہ افطار کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ کو اپنی مسجد کے مؤذن پر اعتماد ہے، اس کو بتایا ہوا ہے آپ نے اور آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں اور اس کو یہ سارے مسائل معلوم ہیں، اس کو پتہ ہے 6:50 اگر لکھا ہے تو 53 ہوتے ہی اذان دینی ہے، تو پھر تو آپ اذان پر افطار کریں، لیکن مؤذن کا پتہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ وہ جلدی دے دیتے ہیں، بعض دفعہ ٹائم ہو جاتا ہے پھر بہت بعد میں جا کے دے رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آج کل تو موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں، اس میں سحر و افطار کے ٹائم لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو گھر میں کوئی کیلنڈر لے کے لگا لیں اور اس کے مطابق افطار کیا کریں، جو غروب آفتاب کا ٹائم ہے اس کے کم سے کم 2 منٹ کے بعد، یعنی 50 لکھا ہوا ہے اس پہ 6:50 لکھا ہے تو 6:53 پہ 6:53 ہوتے ہی آپ افطار کر لیں۔ افطاری کے لیے اندھیرے کا انتظار کرنا، بعض حضرات حدیث کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب شمس کے بعد جب تک اچھی طرح رات نہیں ہو گئی افطار نہیں فرمایا، اور قرآن مجید میں بھی لیل رات تک روزہ رکھنے کا حکم ہے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ محمد اسید جدہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک افطاری میں، حدیث کا مفہوم ہے، ستارے نکلنے کا انتظار نہ کرے، یعنی بہت تاخیر نہ کرے، اور صحیح ہے بخاری صحیح ہے مسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ جب رات ظاہر ہو جائے اور
سورج غروب ہو جائے تو اس وقت فقد افطر الصائم، روزے دار کے افطار کا وقت اس وقت آ جائے گا۔ تو اس سے پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت والجماعت کا، چاروں مکاتب فکر کا، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، ان چاروں مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ سورج کے غروب ہوتے ہی روزے کے افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ ہاں اس میں اتنی جلدی کرنا کہ آپ کو ابھی یقین ہی نہیں ہے کہ سورج غروب ہوا ہے، پھر یہ جائز نہیں ہے۔ جب 100% یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو اس وقت روزہ افطار کیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تاخیر ثابت بھی ہے تو وہ تاخیر اس لیے کہ یقین ہو جائے کہ سورج واقعی غروب ہو چکا ہے۔ بعض دفعہ بادل آئے ہوئے ہوتے ہیں، صحیح یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں یہ بادلوں کی وجہ سے اندھیرا ہو رہا ہے یا سورج کے غروب ہونے کی وجہ سے اندھیرا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جب یقین ہو جائے تو سورج غروب ہوتے ہی ہمیں افطار کا حکم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں پھر افطار میں جلدی کا حکم دیا ہے، اس میں تاخیر کی اجازت نہیں دی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ قرآن میں آتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو مکمل کرو، تو رات کا اطلاق اندھیرے پر بھی ہوتا ہے اور رات کا اطلاق عشاء کے وقت پر بھی ہوتا ہے۔ تو اب یہاں عشاء کا وقت مراد ہے یا اندھیرا مراد ہے؟ اندھیرے سے مراد سورج جیسی غروب ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اندھیرا تو ہو چکا ہوتا ہے۔ تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں رات سے مراد ہے کہ دن کی روشنی ختم ہو جائے، جو سورج کے غروب ہوتے ہوئے بہت حد تک ختم ہو چکی ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حقیقت میں اگر رات دیکھی جائے تو پھر وہ تو عشاء کے ٹائم پہ شروع ہوتی ہے، تو پھر تو عشاء کے وقت روزہ افطار کرنا چاہیے، اس کا تو دنیا میں کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں جو قرآن میں رات مراد ہے، رات سے مراد جب دن ختم ہو جائے، اور دن ختم ہوتا ہے سورج کے غروب ہوتے ہی، یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو بعض چیزوں میں حدیث قرآن کی آیت کی تشریح کر دیتی ہے، تو اس لیے یہاں رات سے عشاء کا وقت مراد نہیں ہے، بلکہ قرآن میں رات سے مراد ہے غروب آفتاب۔ افطار کی دعا کب پڑھی جائے؟ زید نے کہا روزہ کھولنے کی دعا افطاری کے بعد پڑھنا سنت ہے، اور افطاری سے پہلے پڑھنا سنت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کے بعد پڑھی ہے۔ کیا زید کی یہ بات درست ہے؟ ابو فصیح کوئٹہ سے۔ افطاری کی دو دعائیں حدیث سے ثابت ہیں۔ ایک دعا ہے ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا تو روزے کا اجر ہمارے اعمال میں لکھ دیا گیا۔ یہ دعا عربی میں پڑھی، پھر اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہ دعا تو بالاتفاق افطاری کے بعد ہے، جب آپ نے افطاری کر لی، طبیعت کو سکون حاصل ہو گیا، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ اور ایک دعا جو ابو داؤد میں مرسل حدیث ہے، صحابی کا واسطہ حذف کر کے تابعی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، وہ دعا کیا نقل کرتے ہیں؟ حدیث مرسل ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ کان اذا افطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو پھر آپ یہ دعا پڑھتے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور میں نے تیرے ہی لیے افطار کیا۔ اس دعا کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہوا ہے کہ یہ افطاری سے پہلے پڑھنے کی ہے یا افطاری کے بعد پڑھنے کی ہے۔ جو حضرات جنہوں نے اچھا نبی سے نہیں پتا صاف لفظ واضح طور پر کہ آپ افطاری کے بعد پڑھتے تھے یا پہلے پڑھتے تھے، تو جن حضرات نے حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھا، جو الفاظ میں ابھی پڑھ کے سناتا ہوں، جنہوں نے حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ افطاری کے بعد پڑھی جائے گی۔ حدیث کے ظاہری الفاظ کیا ہیں؟ کانا اذا افطر، نبی جب افطار کرتے، تو اس سے تو پتہ چل رہا ہے جب افطار کر لیتے، افطاری کے بعد یہ دعا پڑھتے۔ اور دعا کے الفاظ بھی کیا ہیں؟ اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، یعنی پاسٹ کی بات ہے، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے رزق پر میں نے افطار کیا، تو اس کا مطلب کر چکا ہے نا، تبھی تو دعا پڑھ رہا ہے۔ تو یہ ان حضرات کی رائے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ افطاری کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی، لیکن دوسرے جو بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ افطاری کے وقت یہ دعا پڑھی جائے گی۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کام ہونے والا ہوتا ہے اسے بھی پاسٹ اور ماضی کے صیغوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں جو آتا ہے نا کانا اذا افطر، نبی جب افطاری کرتے مطلب افطاری کا ارادہ کرتے۔ اس کی مثال ایسے جیسے قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو۔ تو کیا مطلب کھڑے ہو جاؤ پھر تھوڑی دھو، بلکہ جب تم کھڑے ہونے کا ارادہ کرو۔ تو جو کام ہونے والا ہوتا ہے اس کو بھی ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اذا افطر کا مطلب اذا اراد ان یفطر،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے یعنی جب افطار کا ارادہ کرتے, جب افطار کی نیت کرتے, اس وقت یہ دعا پڑھتے. اسی طرح یہ جو حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس میں ماضی کے صیغے ہیں, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا, تیرے رزق پر میں نے افطار کیا. تو یہاں بھی یہ علماء کہتے ہیں کہ افطار کیا کا مطلب کرنے والا ہوں. تو جو کام ہونے والا ہوتا ہے اس کو بھی ماضی کے صیغوں سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کی عربی زبان میں بہت مثالیں ملتی ہیں. تو اب دونوں طرف دلائل ہیں اور کوئی یقینی دلیل کسی ایک مسلک کی تائید کے لیے بھی نہیں ہے. البتہ ہماری رائے میں یہ جو دوسرا موقف ہے یہ زیادہ دلیل کے لحاظ سے اس لیے افضل معلوم ہوتا ہے. دوسرا موقف کیا ہے کہ افطاری سے پہلے پڑھنی چاہیے یہ دعا, یعنی افطاری کے وقت, افطاری کا بالکل ٹائم ہو چکا ہے تو آپ کھجور کھانے سے پہلے, پانی پینے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, یہ پڑھ کے آپ کھائیں. تو وہ یہ موقف ہماری رائے میں اس لیے ہے کہ تعامل ناس ہے, عامۃ المومنین اسی پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں کہ عام طور پر یہ دعا افطاری سے پہلے پڑھی جاتی ہے. اور ویسے بھی دو دعائیں ہیں, تو ایک افطاری سے پہلے پڑھ لی جائے اور ایک افطاری کے بعد, کیونکہ افطاری کے بعد والی جو دعا ہے وہ تو متعین ہے, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی. تو ہماری رائے میں یہ دوسرا موقف زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے تعامل ناس, لوگوں کے عمل کی وجہ سے. شریعت میں جو ہے نا اتفاق, اتحاد, ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن. عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے ہوں اللہ کی نظر میں بھی وہ اچھی ہوتی ہے. تو ڈیڑھ اینٹ کی الگ سے مسجد نہیں بنانی چاہیے, جب جس پر سب عمل کر رہے ہیں تو اسی پر عمل کی جائے, جبکہ اس پہ دلیل بھی قائم ہو. تو بہرحال دونوں طرف دلائل ہیں. کسی ایک موقف پر سختی کرنا, دوسرے کو برا بھلا کہنا, یہ درست نہیں ہے. اگر کوئی وہ والا موقف اختیار کرتا ہے کہ نہیں جی افطاری کے بعد ہی یہ دعا پڑھنی چاہیے, تو بھی ٹھیک ہے, تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو ہماری رائے یہ ہے کہ بہتر ہے کہ پہلے پڑھ لی جائے اور دوسری والی دعا افطاری کے بعد پڑھی جائے. بیماری میں روزہ چھوڑنے کے لیے ڈاکٹر کی ہدایت ضروری ہے. کسی شخص کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھے تو علماء بتاتے ہیں کہ کوئی دیندار اور ماہر ڈاکٹر کے کہنے پر چھوڑ سکتا ہے. لیکن اگر کسی کے پاس ڈاکٹر کو بتانے کی فیس ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ کیا اپنی رائے کی بنا پر طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ محمد سعادت خان انڈیا سے. دیکھیں, ایک آدمی کو اپنے بارے میں غالب گمان ہے, وہم نہیں ہے, غالب گمان ہے کہ میں نے روزہ رکھا تو میری طبیعت خراب ہوگی. بعض دفعہ پیشنٹ کو تجربوں سے پتہ چل جاتا ہے. جیسے شوگر کے مریض کو بار بار ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. شوگر کے پیشنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ میری طبیعت کب خراب ہوگی اور کب مجھے چینی کھانی ہے اور کب مجھے چینی سے اوائڈ کرنا ہے. اس کو اپنے تجربے سے بھی اگر اندازہ ہو گیا تو پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, خود فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہوتا. میں نے بہت دفعہ مریضوں کو دیکھا ہے, وہ کسی چیز سے خام خواہ میں پرہیز کر رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے اس سے پرہیز کرنے میں آپ کی بیماری کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے پرہیز سے. روزے میں بھی میں نے خود ایک پیشنٹ کو دیکھا کچھ دن پہلے, مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے کہ اس بیماری میں میرے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہے. تو میں نے کہا آپ ڈاکٹر سے پوچھیں. تو پھر انہوں نے کہا میں نے ڈاکٹر سے پوچھا ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ روزہ رکھنے سے اس بیماری کا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس سے. تو اس لیے ڈاکٹر کی بات زیادہ قابل اعتماد ہوتی ہے. تو اپنی طرف سے ہوائی تکے نیچے لانے چاہیے, ہوائی فائرنگ نہیں کرنی چاہیے. رمضان کا روزہ ہے, اسلام کا رکن ہے. آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کی فیس نہیں ہے, تو ڈاکٹر چلتے پھرتے مل جاتے ہیں. مسجد میں آپ کے کوئی نہ کوئی ڈاکٹر آتے ہوں گے, ان سے چلتے چلتے پوچھ لیں ڈاکٹر صاحب اس بیماری میں. تو میرا خیال ہے ایک مسئلہ بتانے کا, یعنی شرعی مسئلے میں رہنمائی کرنے کے ڈاکٹر آپ سے پیسے کیوں لے گا؟ پھر بھی اگر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر وہ غالب گمان پر عمل کر سکتا ہے کہ اس کو اگر غالب گمان ہے اپنے بارے میں کہ واقعی میں روزہ رکھوں گا تو میری صحت کو, یعنی میری بیماری بڑھ سکتی ہے, بیماری جو ہے بڑھ سکتی ہے یا میں بیمار ہو سکتا ہوں, تو اپنے تجارب سے کسی کو اندازہ ہو گیا ہو تو بھی اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. روزے میں ناک میں وکس استعمال کرنا, زکام کی صورت میں ناک میں وکس استعمال کرنا کیسا ہے؟ کیا اس سے روزہ خراب ہوگا؟ کیونکہ اس کی خوشبو کافی تیز ہوتی ہے. بصیر کاکڑ شارجہ سے. دیکھیں, تیز خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ایسی چیز سونگھنے سے روزہ ٹوٹتا ہے جس کے ذرات آپ کے حلق میں جا رہے ہوں. تو وکس آپ اندر لگائیں گے, مستقل لگی رہے گی, تو میرا خیال ہے کہ لازمی اس کے ذرات پھر آہستہ آہستہ ناک کے ذریعے حلق میں جاتے ہیں. تو اس لیے وکس کا استعمال روزے میں جائز نہیں ہے, ناک میں لگانا یعنی.
بیمار شخص رمضان کی برکت کیسے حاصل کرے جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں، اور رمضان کے فضائل سے کیسے مستفید ہوں؟ ضیاء الرحمن ہنگو سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی عبادت میں مشغول تھا، معمول تھا اس کا، پھر بیماری کی وجہ سے وہ عبادت نہیں کر پایا تو اللہ اس بیماری میں بھی اس کا وہ عمل لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ہمیشہ رمضان میں روزے رکھتا ہے، اس کا معمول ہے، ایک رمضان ایسا آیا جس میں بیچارہ بیماری کی وجہ سے رکھ نہیں پا رہا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو رمضان کے روزوں کا ثواب دیں گے، کیونکہ وہ بیچارہ اس کا تو معمول تھا، تو اس لیے اس میں ٹینشن کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی یہ کہ وہ دوسری عبادت تو کر سکتا ہے، اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تلاوت کر لے، کچھ نہیں اللہ کا نام لے لے، تسبیح ہاتھ میں لے کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھ لے، سبحان اللہ پڑھ لے، الحمد للہ پڑھ لے، تو رمضان میں اور بہت سارے طریقوں سے وہ عبادت کر کے رمضان کی برکتیں حاصل کر سکتا ہے، صدقہ و خیرات کر سکتا ہے۔ وہ گرد و غبار حلق میں چلا جائے تو روزے کا حکم۔ گرد و غبار حلق میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اور اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ دانیال امین کراچی سے۔ دانیال امین صاحب، کراچی میں تو گرد و غبار ہی حلق میں جاتا ہے، پکوڑے تو بعد میں جاتے ہیں، سارا دن روزے دار کے منہ میں گرد و غبار دھول مٹی ہی جاتی ہے۔ اگر گرد و غبار کے منہ میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا تو کراچی میں کسی کا بھی روزہ نہ ہوتا۔ تو ہاں، جان بوجھ کر گرد پیٹ میں نہ لے کے جائیں کہ مٹی میں جا جا کے اس کو سونگھ رہے ہیں تاکہ گرد اندر جائے، اس عمل سے تو روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن نارملی چلتے پھرتے جو ہوائیں چلتی ہیں اور مٹیاں اڑ اڑ کے آپ کے ناک میں حلق میں جاتی ہیں تو اس کے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے آپ کو جاتے ہوئے محسوس بھی ہو جائے پھر بھی نہیں ٹوٹتا، بس جان کرنا لے کے جائیں آپ۔ روزے میں بار بار کلی کرنا، روزے میں بار بار کلی کرنا تاکہ حلق گیلا رہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ابو سلطان سعودی عرب سے۔ حلق گیلا کرنے کے لیے تو غرارہ کرنا پڑتا ہے، وہ روزے میں جائز نہیں ہے، لیکن کلی کرنا جائز ہے، چاہے تاکہ جو ہے پیاس کی شدت میں کمی ہو جائے، تو اس نیت سے آپ بار بار کلی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے میں کھانا بناتے ہوئے نمک چکھنا، کیا روزے کی حالت میں کھانا بناتے ہوئے نمک یا مرچ چکھ سکتے ہیں جبکہ فوری طور پر کلی کر لی جائے؟ ام طلحہ UK سے۔ مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر کھانے کے خراب ہونے کا، بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے کہ میاں صاحب کو غصہ آ جائے گا، ان کا میٹر گھوم جائے گا، بچے پلیٹیں اٹھا اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیں گے، امی یہ کیا کر دیا آپ نے، حلوہ ایسا بنایا اس میں تو چینی نہیں ہے، چینی کے بجائے نمک ڈال دیا آپ نے، یا نمک بہت کم ڈال دیا جاتا ہے تو بھی ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کھانے میں نمک تیز پڑ جاتا ہے اور میاں صاحب بلڈ پریشر کے مریض ہیں، کھا کے ان کی کھوپڑی اور ان کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی، سارا افطاری کا ہی بیڑا غرق کر دیا انہوں نے۔ ایسا خطرہ اگر موجود ہو تو پھر خاتون نمک چکھ سکتی ہیں، تو کھانا پکاتے ہوئے تھوڑا سا منہ پہ زبان پہ رکھ کے فوراً تھوک دیں اور اچھی طرح کلی کر لیں، تو اس کی گنجائش ہے۔ روزے میں شوگر ٹیسٹ کرنا، کیا روزے میں شوگر ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ نیز کیا کسی کو مجبوری کی حالت میں خون دے سکتے ہیں؟ عیشا قریشی۔ جی ہاں، شوگر بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور خون بھی دے سکتے ہیں، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، خون دے بھی سکتے ہیں، خون لے بھی سکتے ہیں۔ روزے میں ڈرپ لگوانا، اگر کوئی بیمار ہو جیسے ٹائیفائڈ، جس کا کورس یہ ہوتا ہے کہ روزانہ صبح و شام ایک ایک ڈرپ لگانی پڑتی ہے، تو کیا روزے کی حالت میں ڈرپ لگائی جا سکتی ہے؟ یاسر۔ جی ہاں، لگائی جا سکتی ہے یاسر صاحب۔ روزے میں دوران غسل ناک میں کتنا پانی پہنچائیں؟ ایک عالم نے فرمایا کہ غسل واجب ہو تو روزے میں بھی ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا فرض ہے، اور ایک عالم نے کہا کہ روزے میں پانی ناک کی نرم ہڈی تک نہ پہنچانا مسنون ہے۔ تو اس میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ ناک کی نرم ہڈی تک تو پانی پہنچانا لازمی ہے نا، تو چاہے روزہ ہو یا نہ ہو، جب غسل فرض ہے آپ پر تو ہلکا سا پانی کو اندر لے کے جائیں، وہ ناک کی نرم ہڈی تک آرام سے پہنچ جاتا ہے، بہت زیادہ زور نہ لگائیں، وہمی لوگ زور لگا لگا کے دماغ میں پانی پہنچا دیتے ہیں، تو ہلکا سا بس کھینچ لیں، اس سے آرام سے پانی پہنچ جاتا ہے، وہم نہ کریں اس میں۔ روزہ رکھنے کی دعا کا حکم، روزہ رکھنے کی جو دعا مشہور ہے وہ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کیا یہ دعا حدیث سے ثابت ہے؟ حمید خان، نہیں جی، حدیث سے ثابت نہیں ہے، بس دل میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ استحاضہ میں روزے اور نماز کا حکم، حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 رات ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن 10 رات ہے۔ اس مدت میں روزہ نہیں رکھتے،
اب اگر کسی کو 10 دن سے زیادہ بلیڈنگ ہو، خون آئے، تو اس صورت میں روزہ اور نماز کا کیا حکم ہے؟ محمد حسین کشمیر سے۔ کسی خاتون کو اگر 10 دن سے بھی زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ روزہ بھی رکھیں گی اور نماز بھی پڑھیں گی، کیونکہ حیض 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو روزے کا تو حکم یہی ہے کہ 10 دنوں کے بعد وہ روزہ رکھنا شروع کر دیں گی، اور تمام روزوں کی قضا تو انہوں نے جو حیض کی حالت میں چھوٹے ہیں وہ تو ویسے ہی عید کے بعد کرنی ہے۔ نماز میں یہ ہوتا ہے کہ جو حیض کے ایام میں عورت کی نمازیں چھوٹی ہیں وہ اس پر لازم نہیں ہوتی، تو اس میں یہ کرنا ہے کہ کسی خاتون کو مثال کے طور پر پچھلے مہینے 6 دن بلیڈنگ ہوئی، 6 دن خون آیا، تو اگلے مہینے اب رمضان آ گیا ہے، اس کو 6 دن خون آیا تو ٹھیک ہے، 6 دن تو نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں۔ 7ویں دن بھی خون آیا تو صبر کریں گی وہ خاتون، 8ویں دن بھی خون آیا، 9ویں دن بھی خون آیا، اور 10 دن کمپلیٹ ہونے سے پہلے خون بند ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو 9 دن سے زیادہ خون آیا ہے اور 10 دن سے کم آیا ہے، تو یہی سارے دن حیض کے شمار ہوں گے اور ان کو اب نماز قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی خاتون کو پچھلے مہینے فار ایگزامپل مثال کے طور پر 6 دن خون آیا، اگلے مہینے 6 دن سے زیادہ آتے آتے اتنا آ گیا کہ 10 دن سے بھی کراس ہو گیا، تو 10 دن سے جب کراس ہوگا تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھئی یہ حیض کا خون نہیں ہے، یہ استحاضے کا خون ہے، اور ایسے موقع پہ پھر یہ دیکھا جائے گا پچھلے مہینے کتنے دن خون آیا تھا۔ پچھلے مہینے چونکہ 6 دن خون آیا تھا تو 6 دن حیض کے سمجھے جائیں گے، اور 6 دن سے اوپر جتنے دن ہیں وہ استحاضہ کی سمجھے جائیں گے، پاکی کے دن سمجھے جائیں گے، لہذا اس میں جو نمازیں انہوں نے چھوڑی تھیں ان کی قضا کرنی پڑے گی ان کو۔ خوب سمجھ لیں یہ مسئلہ کہ 10 دن سے جب زیادہ لمبا خون آتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے پچھلے مہینے کتنے دن خون آیا تھا، پچھلے مہینے جتنے دن خون آیا تھا وہ حیض، اس سے زیادہ پاکی کے اور استحاضہ کے ایام، اور اگر 10 دن سے پہلے خون بند ہو جائے تو سارے دن حیض کے ہی شمار ہوتے ہیں۔ پھر تسہیل بہشتی زیور ایک کتاب ہے، حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جامعۃ الرشید والوں نے آسان کر کے چھاپا ہے اس کو۔ وہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے، اس میں خواتین حیض و نفاس کے مسائل پڑھیں، اور مردوں کے مسائل بھی ہیں، خواتین کے مسائل بھی ہیں۔ پہلے وہ بہت مشکل تھی، اب بہت آسان کر کے چھاپی ہے، اس میں یہ تمام مسائل آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ آج کل ہماری خواتین کو بالکل بھی حیض و نفاس کے مسائل نہیں پتہ ہوتے، نمازیں ضائع ہوتی ہیں، روزے ضائع ہوتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں اس میں۔ مفتی طارق مسعود اسپیشل